قرآن اور علوم قرآن سے محبت کرنے والوں کو السلام علیکم۔ دیکھیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے ماننے والوں کو، اپنے اوپر عمل کرنے والوں کو، اپنے اوپر یقین رکھنے والوں کو عزت عطا کرتی ہے، بلندی عطا کرتی ہے، عروج عطا کرتی ہے۔ اگر آج ہم نے قرآن کے دامن کو تھام لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس پر یقین رکھنا شروع کر دیا، انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہے جب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے اور دنیا میں اسلام کا نام بلند ہوگا، مسلمانوں کا نام بلند ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع سورہ مائدہ کا خلاصہ ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، 120 آیات ہیں، 2837 الفاظ ہیں اور 11892 اس کے حروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مدنی صورتوں میں یہ سب سے آخری صورت ہے۔ اس کا اکثر حصہ حجۃ الوداع میں نازل ہوا، کچھ حصہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے وقت نازل ہوا اور کچھ حصہ فتح مکہ کے سال نازل ہوا۔ اس کو مائدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ اس کا نام مائدہ اس لیے پڑ گیا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو دسترخوان ان کی قوم کے لیے نازل ہوا تھا آسمان سے، اس دسترخوان کا ذکر ہے۔ اس دسترخوان میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی اور جو کی روٹیاں اور بعض روایات کے مطابق جنت کے پھل، گوشت اور روٹی وغیرہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی آسمان سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان بھیجا تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام، اس لفظ کی وجہ سے اس کا نام مائدہ پڑ گیا۔ سورۃ المائدہ کے فضائل بھی ہیں، یہ سبع طوال میں سے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم کی پہلے ان 7 صورتوں میں سے ہیں جو لمبی صورتیں ہیں، طویل صورتیں ہیں، اور حدیث مبارک میں کہا گیا ہے کہ جو ان سبع طوال کو، ان 7 لمبی صورتوں کو سمجھ لے، اس پر عبور حاصل کر لے تو وہ عالم بن گیا۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آسمانوں میں فرشتے اس صورت کو منقدہ کہتے ہیں۔ منقدہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والی، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے بچاتی ہے، اس لیے اس کا نام منقذہ پڑ گیا ہے۔ ایک اور فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها۔ کہ سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے جو نزول قرآن کے آخر دور میں نازل ہوئی، لہذا اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال سمجھو، جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ یہ ایک اور فضیلت اس کی یہ کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی عذبہ پر سوار تھے۔ آپ کی اونٹنی اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اتر گئے اور پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہدوں کی پاسداری کرو، اوفوا بالعقود، یعنی کہ اپنے معاملات اور جو معاہدے آپ کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اور بہت زیادہ اپنے وعدے بتائے، اپنے احکام بتائے ہیں۔ تو اس صورت میں احکام بہت زیادہ ہیں، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے وعدے لیے کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ اس صورت کا مرکزی موضوع یہی ہے کہ ہمیں اس میں جو احکام بتائے گئے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اس صورت کا خلاصۃ الخلاصہ یہ ہے کہ اس میں مختلف طرح کے احکام موجود ہیں، اور یہود و نصارہ کے علماء سوء اور ان کے جعلی پیروں کو بے نقاب کیا گیا ہے، یہودیوں کی گستاخیوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور صاف صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب ہونا، کسی نبی پر ایمان لانا یا صرف کوئی کتاب نازل ہو جانا، اس سے نسبت ہو جانا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہوگا، تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ صرف یہودی ہونا، صرف عیسائی ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سب پہ ایمان لانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، ان کی شان عبدیت کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے بندے تھے، یہ کوئی خدا نہیں تھے، نہ خدا نے ان میں حلول کیا، بلکہ اللہ کے بندے تھے۔ ان کی اصل تعلیمات کیا ہیں، ان کی جو منقبت اور فضیلت کیا ہے، اس کو اجاگر کیا گیا ہے، اور آخر میں قیامت کے کچھ احوال بھی ذکر کیے گئے۔ یہ اس صورت کا خلاصۃ الخلاصہ ہے۔ اب اس صورت میں
متفرق جگہوں پر جو احکام آئے ہیں، جو عقود آئے ہیں، جن کا اللہ تعالی نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ان کی پاسداری کرنی ہے، اس کو ہم بالترتیب بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عقائد۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ تین مل کر ایک ہیں، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دنیا کے اندر کسی شخصیت کے اندر حلول کیا، جیسے کہ عیسائیوں کے بعض فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نزول فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیا، تو یہ دونوں عقیدے کفریہ ہیں۔ یہ سمجھنا، یہ عیسائیوں کے کچھ فرقے ہیں، بعض فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تین مل کر ایک ہیں، یہ بھی کفر ہے اور شرک ہے، اور بعض فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حلول کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں، اس کو بھی کفر و شرک قرار دیا گیا۔ دوسرا عقیدہ یہ بیان ہوا ہے کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے، کامل مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کامل مکمل ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی اب کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بدعات کا دین میں اضافہ کرنا، اپنی طرف سے نئے چیزوں کو ڈالنا دین سمجھ کے، دین کہہ کر، ثواب کہہ کر، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا گیا کہ اگر ایک آدمی اسلام لانے کے بعد اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ شعائر اللہ، یعنی وہ چیزیں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ انبیاء کرام ہیں، مسجدیں ہیں، قرآن ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، قربانی کے جانور ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، تو ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی تقوی اختیار کرو اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے، اپنے نیک اعمال کے وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں قبول کرواؤ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کر کے۔ اسی طریقے سے اس میں اہل کتاب کی نقالی سے منع فرمایا گیا، ان کے مشابہت سے منع فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان سے دوستی سے منع فرمایا، اس لیے کہ ان کی نقالی کی جاتی ہے، ان کی مشابہت کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے اسلامی تشخص کے بجائے وہ غیروں کے تشخص کو، تو غیروں کے طریقوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ ہے کہ مسلمان اپنے طریقوں کو پسند نہیں کر رہا، اور ان سے دوستی جب انسان کرے گا تو اس سے اس کے عقائد خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے منع فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے فال لینے سے منع فرمایا گیا۔ تحریف یعنی احکام شریعت میں تبدیلی کرنے کو انتہائی سنگین جرم قرار دیا گیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودیوں کی علامت ہے کہ وہ کتاب اللہ میں، توریت انجیل میں انہوں نے تحریف کی، یہود و نصارہ کی عادت ہے، اس سے بہت دور رہنے کو کہا گیا۔ اور فال لینے سے منع فرمایا گیا، جیسے کہ عرض کیا گیا۔ اور 10واں عقیدہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین میں غلو منع ہے، دین میں غلو منع ہے۔ غلو کا مطلب کیا ہے کہ کسی کام کی جو معقول حدود ہیں ان معقول حدود سے آگے بڑھ جانا، جیسے مسیحیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو اصل شان عبدیت تھی، ان کو وہ نبی تھے، رسول تھے، اس سے بڑھا کے ان کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا۔ یا یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا، یا مثلا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سارے جو ہیں افراط تفرید، یہ حدود سے آگے بڑھنا، لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اس سے منع فرمایا گیا۔ یہ تو 10 عقائد تھے، اور اصول شریعت، کچھ قواعد و دین کے قواعد و ضوابط بھی اس آیت میں اس صورت میں بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اضطراری حالت کے احکام عام حالات سے الگ ہوتے ہیں، چنانچہ شراب، خنزیر وغیرہ یہ حرام ہیں، لیکن اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں حلال ہو جاتے ہیں بقدر ضرورت۔ تو معلوم ہوا کہ اضطراری حالت کے احکام عام حالات سے الگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اصول شریعت یہ بیان ہوا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں حرج اور تنگی نہیں ہے، وہ ایک آسان مذہب ہے، اور اس میں جب بھی کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اسلام کا فلسفہ ایسا لچک والا ہے کہ خود بخود آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا۔
ایک تیسرا اصول یہ بتایا گیا ہے اصول شریعت کہ دین، جان، مال اور عزت، دین، جان، مال اور عزت، یہ چار ایسی چیزیں ہیں، اور فقہا فرماتے ہیں کہ نسل بھی اس میں شامل ہے۔ یہ چار چیزیں ایسی جن کی حفاظت مقصود ہے شریعت کو، دین کی حفاظت مقصود ہے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، نسل کی حفاظت، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ قتل سے منع کیا گیا ہے، اس صورت میں چوری سے منع کیا گیا، ڈکیتی کی سزا بیان کی گئی ہے، چوری کی سزا بیان کی گئی ہے، قصاص کا حکم نازل فرمایا گیا ہے۔ تو یہ سارے حکم یہ بتاتے ہیں کہ شریعت ان چیزوں کی حفاظت چاہتی ہے۔ چوتھا اصول اس میں یہ بیان کیا گیا کہ حلال حرام کے اصول اپنی طرف سے مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام اپنی طرف سے اصطلاحات گڑھ کے اپنی طرف سے اس کے حلال حرام کے اصول بتا دینا یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، بالکل جائز ہی نہیں۔ پانچواں اصول یہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ ابھی عرض بھی کیا گیا، کہ چیزوں کو اس کی معقول حدود میں رکھنا چاہیے، افراط تفریط نہیں کرنی چاہیے۔ دعوت کے حوالے سے بھی کچھ اس میں ہدایات دی گئی ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا فرض ہے، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے لوگوں کو منع کرنا یہ اس امت پر ایک فرض ہے۔ پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض تھا، لیکن انہوں نے اس دعوت کے کام کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه اور لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ اسی طریقے سے ایک پیشن گوئی بھی کی گئی ہے اس صورت میں، جو کہ ایک دعوت کے اس کو ہم نے دعوت کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ مسلمانوں کی سخت حریف دو رہیں گے، دو سخت حریف مسلمانوں کے رہیں گے، ایک یہودی اور دوسرے نمبر پہ مشرکین، جبکہ عیسائی اور مسیحی برادری جو ہے وہ بنسبت نرم رہے گی مسلمانوں کے لیے۔ یہ پیشن گوئی کی گئی ہے چھٹے پارے کے بالکل آخر میں۔ طہارت کے حوالے سے، پاکی ناپاکی کے حوالے سے اس میں احکام بتائے گئے، وضو کے فرائض بتائے گئے ہیں کہ وضو کی 4 فرائض ہیں، اور تیمم کے فرائض بتائے گئے ہیں کہ تیمم کے اندر نیت کرنا ہوتی ہے، اور چہرے پہ مسح کرنا، اور کوہنیوں کا ہاتھوں کو کوہنی سمیت مٹی پر مار کے اس پر پھیرنا۔ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ اسی طریقے سے سفر، مرض اور جن صورتوں میں پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو وہاں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تدفین کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب حابیل کی لاش کو دفنانا تھا، حابیل کی لاش کو کیا کرے، کیا کیا جائے، قابل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ایک کوا آیا، کوے نے زمین کو کھودا اور کھود کر ایک کوے کو دفنایا، تو اس سے قابل کو اندازہ ہوا کہ لاش کو کس طرح دفنانا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کر کے یہ امت کو سبق دیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ تدفین اس طریقے سے کرنی ہے، تم نے زمین کو کھود کر اس میں مردے کو گاڑنا، اس میں مردے کو دفنانا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ زمین کے اوپر سے کسی کو بلا کی چنائی کر دیں، اس کی ممانعت ہے، اس کی اجازت نہیں۔ نکاح کے احکام بیان کیے گئے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے، جبکہ وہ واقعی میں یہودی عیسائی عورت ہو اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو تو اس سے نکاح کی اجازت ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے تو مسلمان عورت کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے علاوہ کسی بھی اور مذہب کے مرد سے نکاح کرے، صرف مرد کو یہ اجازت دی گئی ہے، مسلمان مرد کو، کہ وہ یہودی عیسائی عورت جو کہ واقعی میں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اس سے نکاح اس کے لیے جائز ہے۔ اور نکاح کا دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ نکاح میں مہر دینا ضروری ہے، اور نکاح کا مقصد پاک دامنی ہونا چاہیے اور شہوت رانی مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ معاملات کے بھی کچھ احکام بیان کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ جتنے بھی تم معاہدے کرتے ہو، تجارت کے، کاروبار کے، منگنی کے، جتنے بھی تم معاملات کرتے ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے تاکہ اگلے بندے کا نقصان نہ ہو۔ اور معاملات میں جوا حرام قرار دیا گیا، سٹہ قمار کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ لا تعاونوا علی البر وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کا سبب بھی گناہ ہے اور نیکی کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ تو کاروبار میں، معاملات میں یا کسی بھی دنیا کے کام میں آپ گناہ کا سبب نہیں بن سکتے۔ سبب قریب مراد ہے، سبب بعید کی تو اجازت ہے، لیکن دیکھیے کراہت کے زمرے میں، لیکن دیکھیے سبب بعید، سبب قریب بننا گناہ کا، سبب قریب بننا یہ جائز نہیں ہے۔ سیاست کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں کہ کفار کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ وہ کفار جو مسلم ملک کے رہائشی نہ ہوں، اگر وہ مسلم قوانین کے تحت فیصلہ کرانا چاہیں تو حاکم کو اختیار ہے
چاہے تو ان کا مقدمہ سنیں چاہے تو نہ سنیں، جبکہ وہ کافر ملک کے رہائشی ہوں، مسلمان ملک کے رہائشی نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ کافر ایسے ہیں جو مسلم ملک کے رہائشی ہیں، یعنی کہ ذمی باشندے، مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے جو کافر باشندے ہوتے ہیں، ان کا کوئی کیس آتا ہے تو اسلامی عدالت ان کا کیس سنے گی اور ان کے خاص مذہبی معاملات میں انہی کے مذہب کے مطابق فیصلہ دے گی، انہی کے مذہب کے مطابق فیصلہ دے گی۔ البتہ عام ملکی قوانین میں جو سب کے لیے ہوتے ہیں، اس میں تو وہ کافر مسلم قوانین کے پابند ہوں گے، لیکن ان کے جو مذہبی معاملات ہیں، ان کے جو نکاح کے طریقے ہیں اس کے اندر اور دیگر خاص ان کے جو طریقے ہیں، ان میں تو انہی کے مذہب کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ فقہ الحلال، یعنی کہ حلال کون سی چیزیں حلال ہیں کھانے پینے کی، اس کے حوالے سے بھی کافی اس میں احکام بتائے گئے ہیں۔ مثلا یہ کہا گیا ہے کہ شریعت نے انہی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو طیب ہیں، جو پاکیزہ ہیں۔ شریعت نے ایسی چیزوں کو حلال نہیں قرار دیا جو گھناؤنی ہو، جن کو دیکھ کر گھن آتی ہو، جیسے کاکروچ ہو گیا، کیڑے مکوڑے ہو گئے، جن کو دیکھ کے گھن آتی ہے۔ تو شریعت ہمیشہ طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتی ہے، نجس اور گھناؤنی چیزوں کو حلال نہیں کرتی۔ دوسرا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ ذبیحہ اور کسی بھی شکار کے حلال ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو شکار کیا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا ہو۔ مردار حرام ہے، شراب نجس بھی ہے حرام بھی ہے، خنزیر نجس بھی ہے حرام بھی ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور جن چیزوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ بھی ظاہر ہے، اگر قلب ماہیت نہیں ہوگا، اس کی ماہیت تبدیل نہیں ہوگی تو وہ حرام ہوگی۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانور بھی حرام ہوگا۔ جو جانور دم گھٹنے سے، چوٹ لگنے سے، پہاڑ سے گر کر یا گلا کٹنے سے یا آپس میں ٹکریں مار کے جو جانور آپس میں لڑتے ہیں اس دوران مر جائیں اور بالکل ہی جان ختم ہو جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ گائے، بکری، اونٹ یہ حلال جانور ہیں، اور جو ان کے مشابہ ہیں طیب ہیں وہ بھی حلال جانور ہیں۔ شکاری کتوں کے ذریعے سے شکار کیے ہوئے جانور وہ بھی حلال ہیں، جبکہ بسم اللہ پڑھی گئی ہو اور اس میں خون نکالا ہو اور کھایا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر حالت احرام میں اگر کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو اگر وہ زمینی شکار ہے حالت احرام میں کیا ہے تو وہ حرام ہے، اگر سمندری شکار کیا ہے حالت احرام میں تو وہ حلال ہے۔ یہود و نصارہ اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں تو اور واقعی میں وہ اپنے سابقہ دین پر قائم ہیں تو ان کا شکار بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ اضطراری حالت میں حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے بقدر ضرورت، یہ بھی حکم اس میں بتایا گیا ہے۔ سزائیں بھی اس صورت میں موجود ہیں۔ مثلا فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ یہ بڑا اہم اصول بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثلا جو قتل کرتا ہے، اس کے احکام بتائے گئے ہیں کہ اگر تو کسی انسانی جان کو نقصان پہنچانے والا ایک ایسا بندہ ہے جس نے نقصان ایسا پہنچایا ہے جس میں مماثلت ممکن ہے، برابری ممکن ہے، جیسے مثلا آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ کے بدلے آنکھ یہ قصاص لیا جائے گا، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ ہر ایسے زخم جس میں برابری ممکن ہو تو وہاں قصاص لیا جائے گا۔ اگر جان سے مار دیا ہے تو اس کا قصاص لیا جائے گا۔ اور ڈاکوؤں، باغیوں اور دہشت گردوں کی سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ اگر انہوں نے ان کی چار صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر انہوں نے صرف لوگوں کو ڈرایا ہوگا، قتل بھی نہ کیا ہو، مال بھی نہ لوٹا ہو تو ان کو صرف قید کی سزا ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا، تو اس صورت میں چوری کی سزا سے بڑھ کے سزا ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے ڈکیتی کی ہے، دہشت گردی کی ہے، تو دایاں ہاتھ اور الٹا پاؤں کاٹا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف قتل کیا ہے اور مال نہیں لوٹا، تو اس صورت میں کیونکہ قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، قصاص ہوتا ہے تو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مال بھی لوٹا ہے، قتل بھی کیا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، اس لیے انہیں قتل بھی کیا جائے گا اور قتل کر کے انہیں سولی پر لٹکا کر سب کو نشان عبرت ان کو بنایا جائے گا سب کے سامنے۔ اور اس کے بعد چوری کے احکام بھی بیان کیے گئے کہ مجرم نے کوئی ڈکیتی نہیں کی، البتہ چوری کی ہے۔ چوری اور ڈکیتی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈکیتی تو سب کے سامنے کی جاتی ہے اور چوری خفیہ طور پر کی جاتی ہے۔ تو چوری اگر ثابت ہو جائے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور اسی طریقے سے رجم کی سزا برحق ہے، اور یہ سزا توریت میں موجود تھی، اسلام میں بھی برقرار ہے، تو اس کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ
بیان کیا گیا ہے قسم توڑنے کا کفارہ. یہ قسم سے مراد جیسے پیچھے بھی عرض کیا گیا قسم یمین منعقدہ مراد ہے وہ قسم جس کے بارے میں ایک انسان یہ کہے کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا، کہ میں مثلا جو ہے جمعے کے دن 10 رمضان کو مثلا 10 رمضان کو میں سب کی دعوت کروں گا، پھر دعوت نہیں کی، قسم کھا کے اس نے کہا تھا اور دعوت نہیں کی، تو جیسے 10 رمضان گزرے گا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. اب قسم کا کفارہ دینا ہوگا. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا ایک جوڑا کپڑے کا دے دیا جائے، یا غلام آزاد کیا جائے. اگر یہ تینوں باتیں ممکن نہ ہوں تو پھر 3 روزے مسلسل رکھنے کا حکم ہے. اور ویسے جو ہے عموماً لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور اس کی جو قیمت ہے وہ 100 روپے بتائی جاتی ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا آپ 100 روپے میں کھلا سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال موجودہ 1440 ہجری کے لحاظ سے تو ایک قسم کا کفارہ گویا کہ 1000 روپے ہوں گے، جو کہ آپ نے 10 غریبوں کو 100 روپے کر کے دینے ہوں گے، یا کسی مدرسے میں یہ کہہ کر دے دیا جائے کہ یہ قسم کا کفارہ ہے. وصیت کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ سفر ہو یا اقامت، انسان کے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے 2 گواہوں کے سامنے اپنی وصیت تحریر کر لینی چاہیے اور ہمیشہ وصیت اپنے پاس رہنی چاہیے. اخلاق کے لحاظ سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کو بااخلاق ہونا چاہیے اور شکر گزاری کا وصف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور حسد سے، بغض سے، تکبر سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. واقعات بھی اس صورت میں موجود ہیں. پہلے تو حابیل قابیل کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ قابیل حابیل کی منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور وہ اس پہ اڑ گیا تھا، تو فیصلے کی صورت یہ مقرر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نذرانہ پیش کیا جائے. جس کا نذرانہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی. چنانچہ حابیل کا نذرانہ، حابیل نے اپنا نذرانہ پیش کیا، اس نے عمدہ دمبا پیش کیا، اور قابیل نے کچھ گلے سڑے، جو کیونکہ وہ کاشتکار تھا، کچھ گلے سڑے پھل پیش کر دیے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جو نذرانہ ہوتا تھا وہ آسمان سے آگ آتی تھی، آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو کھا جاتی. تو آگ آئی اور اس نے حابیل کا جو نذرانہ تھا دمبا اس کو وہ آگ لے گئی. چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل ہی کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا. تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو قابیل نے اس کو منظور نہیں کیا، اور قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد اور دشمنی پیدا ہو گئی، اور اسی حسد کی آگ میں اس نے حابیل کو قتل کر دیا. تو دنیا کا یہ پہلا قتل تھا، اور دنیا کا یہ پہلا قتل عورت کی وجہ سے تھا. اس سے عورتوں کی فتنے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بنی اسرائیل پر مائدہ کا نزول ہوا، جس کا سورت کی شروع میں بھی ذکر ہوا. تو اس کا بھی اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا. تیسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم ہوا، تو انہوں نے اپنے سرکشی و تکبر کی بنا پر جہاد سے انکار کر دیا کہ ہم جہاد نہیں کرتے. اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، آپ جائیے اور آپ کے رب مل کے جہاد کیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے. تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو وادی تیہ میں 40 سال کے لیے قید کر دیا. چوتھا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی شرفاء میں، یہودیوں کے جو عزت دار اور مالدار لوگ تھے، جب وہ ان سے زنا ہوتا اور شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے تو انہوں نے اس کی سزا رجم کی بجائے، سنگساری کی بجائے اپنی طرف سے کچھ اور سزا مقرر کر رکھی تھی. تو یہ اس کا ایک مرتبہ ان کی شرفاء میں سے ایک مرد و عورت نے، شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کر لیا. اس کے فیصلے کے لیے وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کے حکم کے مطابق انہیں سنگسار کرنے کا حکم دیا. اس کا بھی اس میں ذکر آیا ہے. اسی طریقے سے یہود اور کفار مکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان، جب وہ اس لیے کہ مؤذن تھے، ان کی اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ان کے اس فعل کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. حبشہ سے ایک وفد آیا تھا اور اس نے قرآن سن کر وہ اسلام لے آیا تھا اور بہت عابدہ ہو گئے تھے وہ. تو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں ان کی تعریف کی گئی ہے. اور آخری واقعہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض مسلمانوں نے نادانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فضول سوالات کر لیے تھے اور خامخواہ کی تحقیقات میں پڑے تھے، جس کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا. تو اس کی مذمت کی گئی ہے کہ ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جو فضول ہوں اور بیکار ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وحی کا نزول ہوتا تھا،
ان کے دور میں اگر کوئی ایسا سوال کر لیا جائے گا تو ظاہر ہے وہی تو نازل ہوگی، تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی حکم سخت نازل ہو جائے، تو اس لیے فضول سوالات سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔